پنجگور میں حالیہ بارشوں سے 1,15,978 ٹن اعلیٰ اقسام کی کھجوریں ضائع ہو گئیں۔ خاران میں مسلح افراد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر لے گئے۔ آج اگست کی 28 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ پنجگور میں حالیہ بارشوں سے 1,15,978 ٹن اعلیٰ اقسام کی کھجوریں ضائع ہو گئیں۔ مونسون کی ریکارڈ بارشوں سے ضلع پنجگور میں 1,15,978 ٹن اعلیٰ اقسام کی کھجوریں ضائع ہو گئیں۔ زمینداروں کو اربوں روپے کا نقصان کا سامنا۔ پنجگور سمیت مکران بھر میں زیادہ تر نقصان زراعت کو پہنچا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت پنجگور ضیاء الرحمان بلوچ نے کہا ہے کہ پنجگور میں تقریباً 18,000 ہیکٹر پر کھجور کے باغات ہیں۔ اس علاقے میں مضافتی سمیت اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے جو ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں پسند کی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مونسون کی ریکارڈ بارشوں سے ضلع پنجگور میں 99% کھجور کی کاشت متاثر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع پنجگور میں تقریباً 18,000 ہیکٹر پر پھیلے ہوئے کھجور کے باغات ہیں، جس سے سالانہ 1,15,978 ٹن کھجور پیدا ہوتی ہے، جس کی 99% پیداوار بارشوں سے متاثر رہی، جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ کھجور کے ساتھ ساتھ کپاس، انگور سمیت دوسری فصل بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی ہدایت پر ضلع بھر میں سروے شروع کیا گیا ہے۔ سروے کا کام حتمی مراحل میں ہے اور ہم سروے مکمل کر کے مکمل رپورٹ صوبائی حکومت کو بھیج رہے ہیں۔ علاوہ ازیں علاقے کے زمینداروں نے بتایا ہے کہ مونسون کی بارشوں سے ضلع بھر میں سب سے زیادہ نقصان زمینداروں کو اٹھانا پڑا اور ہمارے پورے سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ زمینداروں نے بتایا ہے کہ ہم نے لاکھوں روپے قرضہ لے کر اس امید پر تھے کہ جب فصل کا ثمر آئے گا ہم اپنا قرضہ ادا کر کے گزر بسر کریں گے، لیکن بارشوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قدرتی آفات روکنا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن حکومتیں بروقت اقدام کر کے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ زمینداروں نے کہا ہے کہ ہم ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ضیاء الرحمان اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے ضلع بھر میں سروے شروع کر کے اسے بہت جلد منطقی انجام تک پہنچایا، اور اب صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ بھی ہمارے نقصانات کے ازالے کے لیے بروقت اقدام اٹھائیں۔ ہم حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے معاوضوں کی ادائیگی کو یقینی بنا کر ہمارے خاندان کو فاقوں سے بچائیں۔ خاران میں مسلح افراد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات گئے نامعلوم مسلح افراد نے وٹسی پیک روڈ خاران مین شاہراہ پر واقع پولیس چیک پوسٹ پر تعینات پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے۔ اسی رات یونین کونسل گواش بیدیان پر واقع لیویز چیک پوسٹ پر تعینات لیویز اہلکاروں کی سرکاری اسلحہ نامعلوم مسلح افراد کلاشنکوف کے زور پر اور لیویز اہلکاروں کو زد و کوب کر کے چھین کر فرار ہو گئے۔ تاہم بجلی اور نیٹ ورک سسٹم منقطع ہونے کے سبب لیویز اور پولیس کنٹرول روم کو فوری اطلاع نہیں دی جا سکی۔ اعلیٰ صبح اطلاع ملتے ہی خاران پولیس اور لیویز نے الگ الگ جائے وقوع پر پہنچ کر نامعلوم مسلح افراد کی تلاش شروع کر دی۔ پبلشر لالا فہیم بلوچ کی اغوا نما گرفتاری قابل مذمت ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف بلوچیا بلوچستان کے معروف ادبی تنظیم انسٹی ٹیوٹ آف بلوچیا کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں علم و ادب پبلشر کے منیجر اور صحافی لالا فہیم بلوچ کی اغوا نما گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سندھ پولیس کی جانب سے ایک صحافی کو اس کی پبلشنگ کی دکان سے اٹھا کر لے جانا اور اسے لاپتہ کر دینا انتہائی شرمناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس اغوا نما گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ لالا فہیم بلوچ ایک صحافی اور پبلشر ہیں، ان کا کام کتابیں چھاپنا ہے اور علم و ادب نے بلوچی سے زیادہ اردو کتابیں شائع کی ہیں، جن سے پاکستان بھر کے ہر کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم مستفید ہو رہے ہیں۔ کتابیں چھاپنے والے ایک صحافی کو اس کی پبلشنگ کی دکان سے کسی مجرم کی طرح اٹھا کر لے جانا کتاب اور علم کی توہین ہے۔
ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان سمیت سندھ کے تمام ادبی اور صحافتی تنظیمیں صحافی لالا فہیم بلوچ کی اغوا نما گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں، اور سندھ پولیس کو اگر لالا فہیم بلوچ سے کوئی شکایت ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے تو اسے فوری طور پر سامنے لا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس طرح سے اسے گرفتار کر کے لاپتہ کر دینا قابل مذمت ہے۔ ہم وفاقی وزیر داخلہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں از خود نوٹس لیں۔ شمال مشرقی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں 2 ماہ سے جاری تباہ کن بارشوں کا سلسلہ تھم گیا۔ شمال مشرقی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں 2 ماہ سے جاری تباہ کن بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے اور اکثر علاقوں میں موسم صاف ہو گیا ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث چمن کے پہاڑی علاقوں کی رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ دیہات کا زمینی رابطہ شہر سے منقطع ہو گیا ہے۔ لیویز کنٹرول کا کہنا ہے پشین کے علاقے توبہ کاکڑی میں 2 ڈیم ٹوٹ گئے، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پشین کے نشیبی علاقے سے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے۔ ادھر توبہ اچکزئی میں گزشتہ شام کدنی کے 3 ڈیم ٹوٹ گئے تھے۔ دوبندی کدنی فراقی اغبرغ تا شربات میں سینکڑوں ایکڑ پر باغات متاثر ہوئے ہیں۔ لیویز حکام نے کہا ہے کہ پل اور رابطہ سڑکیں بہہ جانے سے توبہ اچکزئی کا دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ضلع زیارت کا ملک بھر سے 3 دن سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ کوئٹہ زیارت قومی شاہراہ پر 4 پل اور 7 مقامات پر سڑک بہہ گئی ہے۔ باب زیارت کے اطراف کئی دیہات کے درجنوں گھر سیلاب میں بہہ گئے۔ سیلابی ریلے نے زیارت کالج اور فٹ بال اسٹیڈیم کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب سے مزید 4 افراد انتقال کر گئے۔ اس طرح ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 242 ہو گئی ہے۔ بولان ندی میں سیلابی ریلا بی بی نانی پل اور پنجرہ پل سمیت قومی شاہراہ کو بہا لے گیا۔ زیارت کوئٹہ شاہراہ پر 4 پل اور 7 رابطہ سڑکیں بھی بہہ گئیں۔ زیارت پشین اور مستوں کی کئی آبادیوں میں پانی بھر گیا ہے۔ بلوچستان کا سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا علاقہ منجو شوری بھی ڈوب گیا۔ مسلسل پانی میں چلنے سے سیلاب متاثرین جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیچ میں 2 افراد نے خودکشی کر لی۔ ضلع کیچ میں 24 گھنٹوں کے دوران خودکشی کا دوسرا واقعہ۔ اطلاع کے مطابق شاہی تمپ میں سعید صابر نامی شخص نے ہفتے کے روز گھر کے اندر اپنے گلے میں پندھا ڈال کر خودکشی کر لی۔ اس سے قبل جمعہ کے روز تحصیل تمپ کے گاؤں دھازن میں ایک شخص نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نشے کا عادی تھا۔ ترجمان سوئی صدرن گیس کمپنی کے مطابق سوئی صدرن کی شکارپور سے کوئٹہ 12 انچ اور 20 انچ گیس پائپ لائنوں کو بلوچستان کے بولان میں بی بی نانی پل کے قریب سیلابی پانی کی وجہ سے بھاری نقصان پہنچا ہے۔ گیس لائن کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے بلوچستان کو بھی گیس کی فراہمی رک گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کو زرگون گیس پائپ لائن سے ملنے والی معمولی سپلائی بھی سیلابی پانی سے ہونے والی تباہی کی وجہ سے معطل ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق گیس پائپ لائنوں کی مرمت کا کام شروع کرنے کے لیے سوئی صدرن کی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن پانی کے غیر معمولی بہاؤ کی وجہ سے اس وقت ہمارے آلات اور مشینری کی نقل و حرکت ممکن نہیں ہے۔ مچ بولان ریلوے اسٹیشن سے عبدالوہاب کرد نامی شخص جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ عبدالوہاب کرد ولد مولا بخش کو چند روز قبل لاپتہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عبدالوہاب کرد ولد مولا بخش جو کوئلہ کان کن ہیں کوئلہ کان کن کو سیکورٹی فورسز نے 24 اگست شام 7 بجے مچ بولان کے ریلوے اسٹیشن سے زبردستی لاپتہ کر دیا۔ عبدالوہاب کرد کے اہل خانہ نے ان کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مقتدر حلقوں سے عبدالوہاب کرد کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کا ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کا ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ اجلاس میں مختلف ایجنڈوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جس میں پبلشنگ کمیٹی کے لیے فضل بلوچ کو چیئرمین اور ارکان ڈاکٹر محسن بالاچ اور جمال منظور کے ناموں کی منظوری دی گئی، جبکہ تحقیقی کمیٹی کے لیے عقیل بلوچ کو چیئرمین اور طارق رحیم اور ڈاکٹر یاسین دشتی کو ارکان بنانے کی منظوری دی گئی۔ املا کمیٹی کے لیے ڈاکٹر غفور شاد چیئرمین اور عبید شاد اور عقیل بلوچ ارکان بنانے کی منظوری دی گئی، جبکہ رسالہ آدینگ کے لیے مقبول ناصر کو ایڈیٹر، قدیر لقمان اور گلاب مرزا کو معاون ایڈیٹر بنانے کی منظوری
دی گئی۔ اجلاس میں چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد، وائس چیئرمین عارف عزیز، جنرل سیکریٹری شکر اللہ یوسف، جوائنٹ سیکریٹری غلام مرزا، فنانس سیکریٹری جمال پیر محمد، پریس اینڈ پبلیکیشن سیکریٹری جمال منظور، ایگزیکٹو ورکان ڈاکٹر محسن بالاچ، فضل بلوچ، عابد علیم، احمد عمر، مقبول ناصر، قدیر لقمان نے شرکت کی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ روس نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ روک دیا۔ روس نے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے پر اقوام متحدہ کی 4 ہفتے سے جاری رہنے والی کانفرنس کے بعد مشترکہ اعلامیہ کو روک دیا۔ ماسکو نے اس کے متن کو سیاسی پہلو قرار دے کر مذمت کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ پر دستخط کرنے والے 191 ممالک ہر 5 سال بعد اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا، اسلحے کی مکمل تخفیف اور جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہونے والے ممالک نے 1 اگست سے مذاکرات میں حصہ لیا، جس میں آخری سیشن بھی شامل ہے جو جمعہ کو کئی گھنٹوں کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والے کانفرنس کے صدر گوسٹو زولاوینن نے آخر میں کہا ہے کہ روس کی جانب سے متن کا مسئلہ اٹھانے کی وجہ سے ہم معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ روس کے نمائندے ایگور وشنویتسکی نے کہا ہے کہ مسودے کا حتمی متن 30 صفحات سے زیادہ طویل اور غیر متوازن ہے۔ ہمارے وفد کو کچھ پیراگراف پر اہم اعتراض ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف روس نے متن کے حوالے سے مسئلہ نہیں اٹھایا۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ روس خاص طور پر زاپوریژیا میں یوکرین کے جوہری پاور پلانٹ سے متعلق پیراگراف کی مخالفت کر رہا تھا جس پر روسی فوج کا قبضہ ہے۔ مسودے کے تازہ متن میں یوکرین کے پاور پلانٹس بشمول زاپوریژیا کے ارد گرد فوجی سرگرمیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے ایسی سائٹس کے کنٹرول سے محروم ہونے اور سیفٹی کے حوالے سے منفی اثرات مرتب ہونے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ غیر جانبدار اور غیر جوہری آسٹریلیا مذاکرات میں صرف روس نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کے رویے کی بھی مذمت کی تھی۔ ویانا کی حکومت نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 191 دستخط کرنے والی ریاستوں میں سے 3/4 ممالک جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے قابل اعتبار پیش رفت کی حمایت کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر جوہری قوتیں اور سب سے بڑھ کر روس نے مزاحمت کی۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات نوٹ کی گئی کہ معاہدے کے برخلاف برطانیہ، چین، فرانس، روس اور امریکہ جوہری ہتھیاروں کو جدید یا اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پہلے والے معاہدے پر عمل نہ کرنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نیو یارک میں مذاکرات کے دوران کوئی قابل قبول رضامندی ظاہر نہیں کی گئی۔ دستخط کرنے والے ممالک نے کانفرنس کے دوران دیگر متنازع موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور شمالی کوریا کے جوہری تجربات بھی شامل ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 ماہ سے بھی زائد عرصے سے جاری روسی یوکرینی جنگ میں اب تک ماسکو کے 40,000 سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرینی فوج کے 9,000 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرینی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے سماجی رابطوں کی ایک ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ 24 فروری کو شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک ماسکو کی مسلح افواج کو پہنچنے والے جانی نقصان کا مجموعہ 46,550 فوجی بنتا ہے۔ اس پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف جمعہ 26 اگست کے روز ہی روسی مسلح افواج کے مزید 250 ارکان مارے گئے۔ یوکرینی فوج نے کہا ہے کہ ماسکو اپنا فوجی جانی نقصان بہت کم بتاتا ہے، حالانکہ اس کے 40,500 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت کے علاوہ 1,940 ٹینک، 1,045 آرٹلری سسٹم، 836 ڈرونز اور 30,165 فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس جنگ کے دوران مارے جانے والے یوکرینی سویلین باشندوں کی مصدقہ تعداد 5,587 بنتی ہے، تاہم یہ امکان بھی اپنی جگہ ہے کہ ایسی شہری ہلاکتوں کی حقیقی تعداد اس مصدقہ تعداد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.